کہ اس کو مار دیا گیا، حالانکہ اس کو زندہ اٹھا کے لے گئے. مجھے یہ بتائیے کہ امریکن لا کیا کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی ریزسٹ نہ کرے تو اس کو مار دیا جائے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہومسائیڈ. قتل کہتے ہیں. قتل کہتے ہیں. قتل کس نے کیا؟ اوباما نے کیا. باہر کا پیج ہے پرویز مشرف صاحب کا کہ ہم نے 672 لوگ پکڑے، 369 ہم نے امریکہ کے حوالے کرتے. میں کتاب تو کھولتا ہی نہیں، مجھے پتا ہے $5,000 پہ فروخت کیا. اور آپ پرویز مشرف کے خلاف کیوں نہیں ابھی تک؟ ابھی آپ نے اتنی دیر ہو گئی، پہلی جمہوری حکومت نے بھی نہیں کیا، اس حکومت نے بھی. آپ کیا سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جنرل غلط ہے. آئی ایس آئی خود انفارمیشن دیتی رہی ہے، اور آئی ایس آئی ڈرون حملوں کے اوپر ان کو بالکل علم تھا کہ کہاں کہاں ڈرون حملے ہوئے. ضرور دی ہوگی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. آج کل پریزیڈنٹ ہیں ایکس سروس مین کے. ایران میں نیا صدر آیا، اس نے امریکہ سے ڈیل کر لیا. ادھر تو فوج ٹیک اوور نہیں کرتی. اگر بے نظیر بھٹو نیوکلیر پروگرام کمپرومائز کرتی ہے، آپ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. یہ فرق ہے تو فوج کے آؤٹ لک کا یہاں پر اور وہاں پہ. نہیں دیکھیں، اگر تو کوئی سینسیبل سیاستدان ہو نا تو وہ پبلک اوپینین کو لے کے چلتا ہے. جیسے چائنا نے اس کے اوپر کروا دیا، ان کی ایمبیسی کو گھراؤ کروا دیا جب ان کا وہ سپائی پلین کا واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہو. بیلگریڈ کے اوپر جب چائنیز ایمبیسی کو ہٹ کیا انہوں نے کوسوو میں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کر دیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خود گورنمنٹ اپنی پبلک کو اکسا کے اور پھر کہتی ہے، ایکسکیوز تلاش کرتی ہے کہ جناب ہم یہ نہیں کر سکتے. محترمہ کو بھی ایک ایکسکیوز مل گیا، کیونکہ کشمیر کے اوپر آپ کہتے ہیں. کیا وہی محترمہ نہیں جا کے مظفر آباد میں کھڑی ہو کے کہتی جاگ موہن بھاگ موہن، تمہارا خون ہمارا خون؟ اتنی بڑی کال انہوں نے دے دی اٹھا کے، جو حمید گل نہیں دے سکتا تھا، جو ضیاء الحق نہیں دے سکتا تھا. اس نے جا کے کال دے دی، دوپٹہ لہرایا، اس نے کہا تمہارا خون ہمارا خون. اور جگ موہن وہاں پہ ان کا تھا اس وقت، اس کا نام کا جاگ موہن بھاگ موہن. ان کی اپنا ریٹرک تھا، زبردست اس طریقے سے انہوں نے بات کی. ہاؤ کوڈ شی کمپرومائز آن کشمیر؟ تو بے نظیر بھٹو کے پاس کشمیر کمپرومائز کرنے کا تو آپشن ہی نہیں تھا نا. آپشن کی بات نہیں، اس کا دل بھی نہیں تھا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پرویز مشرف صاحب کیوں اتنی کیا پیپل پارٹی پرویز مشرف صاحب اتنی آرام سے کیوں کر جاتے؟ کیونکہ پرویز مشرف اسے دیوانگی کی، جو کچھ کیا. What else can I say؟ کہ ایک مقام کے اوپر وہ پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں آ گئی بات، اور اس نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. جنرل صاحب سوال تو یہی ہے نا کہ اگر فوجی آرمی چیف کرے تو وہ پھر میں کہتا ہوں ساروں کے لیے قابل قبول ہے. میں کہتا ہوں وہ چلتے رہے، میں کہتا ہوں چلتے رہے. میں کہتا ہوں بے نظیر بھٹو کرے گی تو ہم فوراً اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. میں کہتا ہوں جو جیل میں گیا، جس کا بیٹا جیل میں گیا عدلیہ کی موومنٹ میں، باوجود اس کے کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے میرا ایک مقدمہ ناجائز طریقے میں خارج کر دیا. اگر وہ یہ کیا جاتا کہ آرٹیکل 245 آرمی کی ذمہ داری ہے کہ پروٹیکٹ کرے پاکستانی عوام کی جان مال، اس کی ٹیریٹری، اس کے سمندر، اس کی فضا، نہیں کر رہی ہے. کیوں چیف جسٹس نے کیا؟ پوچھے آپ افتخار چودھری صاحب سے. سر اس کے لیے کسی آرمی چیف کو افتخار چودھری صاحب کے فیصلے کی ضرورت ہے؟ آرمی چیف کی بات نہیں ہے. آرمی چیف کے پاس یہ ایکسکیوز کہ جی وہ میں کیا کروں، حکومت کہے گی تو میں کروں. آپ تو زرداری صاحب کے خط کے اوپر اتنے ہم سیکھ پا ہو گئے کہ جی زرداری صاحب نے تعریف کا خط لکھ دیا، وہ ہنگو میں آ کے ڈرون مار کے چلے گئے. Look here, I am not defending the attitude of the command of the army. I defend army. I defend ISI. It's my right and I firmly believe کہ مجھے ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہر پاکستانی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. ان کو، اداروں کو، وہ میرے ہیں اور آپ کے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو گیا پھر سب کچھ. ہم تو صرف پیراللز ڈرا کرتے ہیں سر کہ کچھ چیزوں میں سیاستدان کی کو پھانسی لگا دیا جاتا ہے. نہیں، آپ مجھ سے کیوں یہ سوال کر رہے ہیں؟ آپ ان سے کریں جنہوں نے یہ کیا، جو میرے میں ہے اس کے لیے فکری بحث سمجھ لیں. اچھا، لوگوں کی سمجھ کے لیے آپ سمجھ لیں. ہاں تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی پرویز مشرف نے پاکستانی پکڑ کے بیچ دی، اپنی بیٹی عافیہ صدیقی کے حوالے کر دی ان کے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ طالبان دہشت گرد ہے. کون سے طالبان؟ پاکستانی. ہندوستان کے طالبان کی بات نہیں کرتے، افغانستان کے طالبان کی بات نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیں. وہ تو ہم نے مان لیا کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں آکوپیشنل فورس کے. وہ ریئیکشنریز ہیں، وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور وہ بدلے کی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے بدلا اور ان کو پھر یہ ان کی کیریکٹر ویکنس ہے تو ہمیشہ پیسہ لے لیتے ہیں. مجددی صاحب نے جو کھڑے ہو کے وہاں جرگے کو خطاب کیا، انہوں نے پاکستان کی ایسی کی تیسی کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے لیے انوائٹ کیا
ان کو مجدد صاحب کو نظر نہیں آتا کہ اس پاکستان نے افغان ریفیوجیز افغان قوم کے 1/3 1/4 حصے کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا. آپ بھی موجود ہیں. 2.5 لاکھ اب بھی افغان ہماری سوائل کے اندر ہے. انہوں نے پیسے لے لیے. یہ ویکنسز ہیں جو بھی ان کے اپنے ہوگا. حکیم اللہ محسود اور بیت اللہ محسود اور اب مولانا فضل اللہ یہ پیسے لے کے کام کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو اور انہوں نے فوجیں کیسے پال رکھی ہوئی ہیں, کہاں سے پیسے لیتے. میں ایک کرنل امام کو جب حکیم اللہ نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا آپ کے پاس شرعی جواز کیا ہے اس کا. میں واز دی فرسٹ ون ٹو سے دس کہ آپ کے پاس کیا شرعی جواز ہے. آئی ایم نو سمپتھائزر ود دیم وین دے کل پاکستانیز. آئی ڈونٹ اپروو آف دس. Why don't we fight them? Who? Me fight them? Why don't we fight them? یہ جو روز کرتے ہیں فوج تو لڑ رہی ہے لیکن آپ فوجیں لڑی ہیں 4.5 نہیں یہ اتنا پاکستان فوج کے ساتھ اتنا میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں کہ why don't we fight them? نہیں سب سے زیادہ اب ہم کہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عملاً یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دہشت گردی کو شکست دے دیں گے, ختم کر دیں, ایلیمنیٹ کر دیں گے بائی آکیپائنگ نارتھ وزیرستان. آپ کا پہلا آپریشن کہاں ہوا تھا نیک محمد کے خلاف؟ نارتھ وزیرستان میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. شکئی معاہدہ کہاں ہوا تھا؟ نارتھ وزیرستان. تو آپ یہ کہتے ہیں نارتھ وزیرستان کب نہیں گئے تھے ہم نارتھ وزیرستان میں؟ ہم گئے تھے. اور وہ انہوں نے ہار پہنانے گئے تھے نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فوج ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے آئی ہے, یہ تو پاکستان کی فوج ہے, اور انہوں نے ویلکم کیا تھا. لیکن پھر جب معاہدہ ہو گیا پرویز مشرف نے ڈانٹا. یہ آتھینٹک میں گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ان کو ڈانٹا, اس کو صفدر حسین کو, اور اس کو کہا کیوں کیا تم نے معاہدہ. پہلے اس کو مبارکباد دی اور پھر اس کے بعد جب اوپر سے آ گئی ہاں تو انہوں نے کہا جناب. سیاستدانوں کو یہ پرسیپشن کیوں ہے, کیوں یہ پرسیپشن ہے سیاستدانوں کی کہ فوج کنٹرول میں ہے, فوج فیصلے کرتی ہے. میں اب قبائلی علاقے اور طالبان کی بات کر رہا ہوں, ان کی اپنی ارینجمنٹس ہیں. ہم نے فقیر محمد صاحب کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہوا ہے, مولوی نذیر صاحب کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, گل بہادر صاحب کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہوا ہے. پیچھے رہ گئے یہ طالبان. نہیں تو یہ تو پاکستان کے خلاف تو نہیں لڑتے نا, ان کو سائڈ پہ کر دیا نا ہم نے. ہاں یہ کہاں جاتے ہیں, یہ ہم نے نیوٹرلائز کر دیا اس طرح کر. نہیں یہ مستقبل کی حکومت کون سی ہوگی افغانستان میں, آپ مجھے بتا دیجئے. طالبان. اگر طالبان مسلح تو آپ کو ابھی ان کو ناراض کر دینا چاہیے, خفا کر دینا چاہیے تاکہ وہ بھی جائیں. جو ہمارے پاس تھوڑا سا ایک چیز بچی ہوگی That's my point. تو وہ بھی ہم ضائع کر دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان میں کنفیوژن ہے. سیاستدان کو آپ نے یہ بتایا نہیں, یہ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ یہ دشمن ہے, ان سے ہم نے لڑنا ہے. اندر خانے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں یار افغانستان میں اگلی حکومت بننی ہے, ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے. کیا یہ غلط؟ بالکل ٹھیک ہوگا. بتائیں تو صحیح. آپ آئیں, یہ ہمارے روزانہ جو لگے ہوتے ہیں بحث, چڑھ جاؤ, کر دو, وہ کر دو. مجھے یہ صرف ایک بتا دیں کہ کیا وزیرستان میں جانے سے دہشت گردی بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ ابھی کم ہے سر, 50,000 لوگ مروا چکے. نہیں, کیا بڑھے گی؟ بڑھ جائے گی. بڑھ جائے گی نا. کیوں, کیسے بڑھے گی؟ وہ ڈسپرس ہو جائیں گے کہاں؟ پاکستان کے شہروں میں. کیا صوبے پھر آپ فوج کو بلائیں گے؟ پھر فوج کہے گی کہ جناب ہم کیا کریں, آؤ, اگر ہم نہیں کرنا تو ہم لے لیتے. ہم ڈر گئے ہیں کہ ہم اگر جائیں گے وہ ڈسپرس ہو کے پاکستان پہ حملے شروع کر دیں گے. یہ تو فارغ, یہ تو ڈیفیٹسٹ ہے. ایک ریئلٹی ہے نا, آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں. کیا امریکہ اگر وہ شریعت مانگے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کہیں آپ کے پارلیمنٹ کو, آئین کو نہیں مانتے, پھر کیا کریں؟ نہیں, پارلیمنٹ کو تو مانیں گے, میں کیسے نہیں, لیکن شریعت مانگتے ہیں تو اس میں کیا غلطی ہے؟ آپ کے پاس آئین کی کتاب ہے نا, لائیں, میں پڑھاتا ہوں آپ. آئین نکالیں, لاؤ جی آئین کی کتاب لائیں. بالکل شریعت کے مطابق سب قوانین بنیں گے اس ملک کے اندر. آپ یہ پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں اللہ کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, وہ تو ہے اس ملک. اور کس کے مطابق چلے گی؟ قرآن و سنت کے مطابق. اللہ کی حاکمیت کا ایکسپریشن کہاں ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق. تو اگر وہ شریعت کی بات کریں, آئین کو پکڑیں شریعت کے مطابق. جو تم کر رہے ہو غیر شرعی ہے. آپ کے پاس فیڈرل شریعت کورٹ ہے نا, آج ایف آر بنو کے اندر ایک کورٹ لگا دے, ان کو آؤ بتاؤ تو شریعت. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ ساری بحث میں تو اختلاف نہیں ہے, اس میں تو اختلاف کوئی کرے گا بھی نہیں. اختلاف وہاں جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا افغانستان میں رول ہے, طالبان کے ذریعے ہم نے وہ رول پورا کرنا ہے. یہ آپ سیاستدانوں کو کیوں نہیں بتاتے تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ یار ہم لڑ نہیں سکتے, ہم نے کوئی اسی طرح کی کوئی بات چیت کر کے کوئی ایسا درمیان کا راستہ نکالنا ہے کہ ہمیں لڑنا نہ پڑے ان سے. دیکھیں, میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ بتاؤں اپنے ایکسپیرینس. جس وقت یہ جھگڑا چلا تھا جنیوا معاہدہ سائن کیا جائے یا نہ سائن کیا جائے, اس وقت جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے, اور جنیجو صاحب کے ضیاء الحق صاحب مجھے کہتے تھے
کہ آپ جاؤ اور جنیجو صاحب کو بولو کہ وہ بتائیں الیکٹڈ ممبرز کو، اپنی وہاں پہ اسمبلی کو بلا لیں اور ان کو بریفنگ دے، بتائیں۔ جنیجو صاحب ٹال مٹول کر جاتے تھے۔ بالآخر جنیجو صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ جنرل صاحب آپ بریفنگ دیں گے نیشنل اسمبلی کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، فلاں تاریخ کو، اینڈ آئی ریمبر کلیئرلی اٹ واز 28th of February 1988۔ آئی واز سیٹ فار بریفنگ اپنی ساری، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہاں پہ۔ میں جب وہاں پہنچا تو جنیجو صاحب نے اس سے ایک دن پہلے ایک میٹنگ بلا لی اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ پہلے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ بات کریں۔ زین نورانی صاحب فورن منسٹر تھے اور باقی لوگ بھی تھے، وسیم سجاد اور محبوب الحق۔ تو میں ایسے بیٹھا اور یہ ساری کابینہ جو تھی وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جنیجو صاحب سامنے والی کرسی پہ تھے۔ میں نے بریفنگ دی کہ ہم نے تو یہ تو بڑی کامیابی، اور اس کے اندر ساری سلائیڈیں وغیرہ بتایا کہ بہت بڑی کامیابی، وی شوڈ ناٹ سائن دی جنیوا اکارڈ، رشیا جا رہا ہے اور ہم نے جنیوا اکارڈ سائن کر لیا تو مارے جائیں گے ہم۔ خیر بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ادھر سے بولے سب سے پہلے زین نورانی صاحب، ہمیں امریکہ نے کہا ہے کہ نکل جاؤ، یہ ان کی فورن منسٹر، ہمیں کہا ہے ان کو سائن کر دو۔ ہمیں رشیا اس نے سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ سائن کر دو، ہمیں چین نے کہا ہے سائن کر دو، مارگریٹ تھیچر نے کہا ہے سائن کر دو۔ اچھا میں نے جب کہا، میں نے کہا آئی ایم سرپرائزڈ، کب سعودی عربیہ نے کہا ہے؟ میرے پاس تو ان کے اخبار کی یہ کٹنگ پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی ہوگی ہماری ہوگی۔ اس کے بعد جناب وسیم سجاد صاحب بولے اور مجھے ایڈریس کیا پہلی دفعہ، جنرل وی ہیو ٹو ایکٹ ان آور اون انٹرسٹ۔ آئی سیڈ کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ، میں بھی تو اپنے انٹرسٹ میں۔ ادھر محبوب الحق صاحب بولے، دوسرے بولے، نعیم صاحب بولے، اور ڈو یو نو کہ نیکسٹ ڈے نعیم صاحب میرے پاس آئے کہ ہم نے تو جنیجو کی نظر دیکھ کے یہ سب کچھ کر دیا تھا۔ لیکن بہرحال پارلیمنٹ کی کیونکہ میٹنگ بلا چکی ہوئی تھی، تو یہاں پہ ہوا تو یہ آج کل کیا ہے جو پارلیمنٹ ہوتی تھی نا، یہ عمارت تعمیر نہیں ہوتی، اس میں میں نے بریفنگ دی آن دا 28th۔ میں نے نہیں دی، لیکن مجھے کہا کہ آپ آئیں گے ضرور، جنیجو صاحب نے مجھے کہا، لیکن آپ بولیں گے نہیں وہاں پہ، فورن منسٹر بولے گا اور باقی لوگ بتائیں گے، آپ نہیں بولیں گے۔ ضیاء الحق صاحب کو بھی بلایا، ضیاء الحق بیٹھے ہوئے خاموش، جنیجو صاحب بیٹھے ہوئے اور باقی لوگ وہ بول رہے ہیں آگے سارے، دونوں ہاؤس، سینٹ اور ان کا تھا جوائنٹ سیشن، جوائنٹ سیشن۔ میں آپ کو یہ تاریخ بتا رہا ہوں ٹھیک، اور پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں۔ اور میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا شلوار قمیض پہن کے، میں نے کہا آج ساری رات میں سجدے میں پڑا رہا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی موقع دے دے تو کہ میں بات کر سکوں، کیونکہ یہ بڑا ایک واردات ہونے جا رہی ہے ہمارے ساتھ۔ کیونکہ میں نے جو تقریر وہاں کی تھی، میں نے کہا کہ اگر آج فیصلہ صحیح نہ کیا ہم نے تو مارے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ جب شروع کی تقریر، زین نورانی صاحب نے شور پڑ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جاوید ہاشمی صاحب اٹھ کے کہنے لگے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آئی ایس آئی بریفنگ دے گی، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں دے رہا؟ اور اس حد تک یہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جنیجو صاحب آپ کی کھوپڑی میں کچھ ہے، یعنی انہوں نے بہت بدتمیزی کے، جاوید ہاشمی آپ کی کھوپڑی میں کچھ ہے تو ہمیں بتائیے، ورنہ اس کو کہیں کہ وہ آئے کہ ہمیں تو اس کی بریفنگ سننے کے لیے آئے۔ جنیجو صاحب نے مجھے اشارہ کیا آ کے بات کر، میں نے بات کی اور جب ان کو میں نے تھوڑی سی پکچر دکھائی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم اتنی بڑا فتح، کیونکہ خفیہ جنگ لڑی جا رہی تھی نا اور اتنی بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے۔ سب نے شور مچا دیا، عابدہ حسین کھڑی ہو گئی، فخر امام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں، دیور پیپل ریئلی دیر، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے لوگوں کی۔ اب جب وہ آیا، وہ جنیجو صاحب بٹھا دے مجھے پھر دوبارہ، اب آئے جی کوثر ریاضی صاحب۔ کس کا پریشر تھا؟ جنیجو صاحب پہ پریشر کس کا تھا، آپ بتائیے نا جی۔ اب میں کیا، وہ چلے گئے، اچھے آدمی، لارجر پکچر میں رکھ رہے ہیں نا اس چیز، بہت اچھے آدمی تھے۔ امریکہ واز ڈیڈ سرٹن کہ آپ نکل جائیں گے اور وہاں اسلامی حکومت نہ بنے، پیریڈ۔ یہ تھا سارا مسئلہ، اور امریکن پش کر رہے تھے مجھے بار بار وہ بٹھا دے، جائیں جنرل صاحب آپ بیٹھ جائیں، میں بیٹھ جاتا تھا، وہ پھر مجھے بلا لیتے تھے کیونکہ وہ شور بجتا تھا، نہیں ہم اس کی بات سننا چاہتے۔ میری بات جب سنی گئی، سب نے کہا کہ کوئی سائن نہیں ہوگا جنیوا اکارڈ جب تک کہ آپ کا
عبوری حکومت, ہمارا کیس تھا کہ بھئی عبوری حکومت بننی چاہیے, یہ کمیونسٹ حکومت جب تک رہے گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آپ ابھی آپ کا اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم نہیں کہہ رہے, افغانوں کا کام ہے اسلامی حکومت بنانا, ہمارا کام نہیں ہے. لیکن ان کا جو تھا, جنگ کس کی, نظریاتی جنگ ہو رہی تھی, کمیونزم کے خلاف ہو رہی تھی جنگ. آج استعمار کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. دو ہی نظام تھے نا دنیا میں, ایک تیسرے نظام نے آنا ہے جس کا نام ہے اسلامی نظام. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, سر مسئلہ یہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیصلے پھر بھی دیکھیں, کیا سیاستدان کو سمجھ نہیں آتی جب آپ سیاستدان کو اٹھا کے کبھی سعودی عرب پھینک دیں گے, کبھی لندن اس کو گزارا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنے ملک واپس نہیں آ سکتا, پھر یہی ہوگا نا, پھر وہ وہیں سے ڈکٹیشنز لیا کریں گے. کیوں فوج جب ٹیک اوور کرتی ہے ان کو ملک سے باہر اٹھا کے؟ I really don't know. I have no answer. فوج بھی سٹیٹس کو کا سب سے بڑا سمبل ہے, اسی لیے جب بھی عوام اٹھتے ہیں فوج آ کے ان کے اوپر ڈھکنا دے کے بیٹھ جاتی ہے کہ ہم ٹھیک کریں. کیا سب سے بڑا سٹیٹس کو کا سمبل فوج نہیں ہے, پلر آف سٹیٹس کو؟ سیاستدان بھی, اور فیوڈل سسٹم جو ہمارا ڈیموکریسی جو قائد اعظم ریجیکٹ کر رہے تھے, اور غریب پسا جا رہا ہے ہمارے ہاں. تو میں اس لیے نرم انقلاب کی اصطلاح ایجاد کی, مضامین لکھے, کم از کم 5 مضامین لکھے. ایک کونسل آف ایلڈر جن کی کوئی نیت نہ ہو لیکن وہ انقلاب کی ڈائریکشن دے, اور پرامن انقلاب ہم لے کے آئے آرٹیکل 2A کی روشنی میں کہ بھئی ہمارا اللہ حکمران ہے, ایک چیز پہ ہمارا اتفاق ہے, آؤ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. جمہوریت سے خوش نہیں ہیں آپ؟ نہیں, یہ جمہوریت ہے نہیں. ٹھیک, لیکن بہتر ہو سکتی ہے نا, آپ اس کو موقع تو دیں. کون سی مغربی جمہوریت؟ آپ ذرا لیاقت علی خان جب انہوں نے پریزنٹ کیا, مغربی جمہوریت نے کیا دیا ہمیں کاشف صاحب؟ خون ریز جنگیں دیں, ملٹی نیشنل دیے ہمیں, ایسٹ انڈیا کمپنی دی ہمیں, سلیو ٹریڈنگ دی, کولونائزیشن دی ہمیں, کیا کچھ انہوں نے. ابھی کارپوریٹ امریکہ جو ہے وہ چھایا چلا جا رہا ہے, کارپوریٹ ورلڈ از کنٹرولنگ دی ریسورسز آف آل دا نیشن. یہ دیا ہمیں غلامی دی مغربی جمہوریت نے. اگر جمہوریت اتنی ہی اچھی تھی ہمیں کیوں نہیں دیتے وہ؟ کیا ابھی مرسی کے ساتھ جو ہوا, اس کے بعد بھی جو حماس کے ساتھ ہوا, جو الجیریا میں کروایا انہوں نے FIS کے ساتھ, کیا وہ جمہوریت کے دل دادا ہیں؟ ہرگز نہیں. اور جو وہ تقسیم ڈالتے ہیں ہمارے یہاں, شیعہ سنی کہاں سے آیا؟ کیا یہ ہماری تاریخ ہے؟ یعنی وہ عربوں کی تاریخ بلکہ میں کہوں گا, یا ہمارے دین کا حصہ ہے. جس دن دین مکمل ہوا تھا کوئی تھا شیعہ یا کوئی سنی یا کوئی دیوبندی یا بریلوی؟ کوئی بھی نہیں تھا نا اس وقت. سر لیکن وہ دین ہے ہمارا. جب یہ بنے بھی ہیں تب بھی اس کا گوروں سے, ہم نے گوروں کے اوپر ہم نے انفارچونیٹلی ہر چیز گورے کے ساتھ ڈالنی شروع کر دی. یہ بھی اسی نے کیا ہے سر, یہ ہماری اپنی کمپنیاں ہیں. نہیں گور, ارے بابا اس لیے کہ غلام قوموں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یو آر اے سلیو نیشن, فار گاڈ سیک انڈرسٹینڈ. آپ جمہوریت مانگتے ہیں, نہ غلام قوموں کی جمہوریت ہوتی ہے, نہ ان کی آمریت ہوتی ہے, نہ ان کی انسانیت ہوتی ہے. ٹھیک, وہ انسانی معیار پہ بھی پورا نہیں اترتے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو غلامانہ سوچ بن جاتی ہے وہ جو کہ ہماری بن گئی ہے, ہم ایک غلامانہ سوچ میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے سامنے جو امریکہ کہے گا, جو پرنسپلز وہ سیٹ کرتا ہے وہی ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ پرنسپلز ہیں. اس پرنسپل سے آگے کوئی دوسرے پرنسپل کو ہم نہیں مانتے. لیکن صاحب یہ پھر کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں اس ملک کو ٹھیک کرنا نا بنیادی طور پہ ایونچولی تو آخر میں آنا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. اسٹیٹس کو ہیز ٹو بی بروکن, بٹ ان اے وے کہ آپ اس میں کہیں خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائیں, بلکہ ایک انقلابی تبدیلی لے کے آئیں. آپ کے اندر ایک آرزو پیدا ہو, جیسے پاکستان بنانے کے لیے ایک آرزو پیدا ہوئی تھی. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چڑھ دوڑنا چاہیے ان کے خلاف, وہ کیوں نہیں اپنی ایک فوج بنا لیتے؟ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کے لیڈر ہیں, یا امتیاز عالم صاحب ہیں. میری درخواست ان سے یہ ہے کہ آپ پہلے بھی نجم سیٹھی صاحب فوج کے ساتھ لڑتے رہے آپ بلوچستان میں, راشد رحمان صاحب بھی وہ کے بھائی بڑے اسد الرحمان, اور یہ بھی, اور دوسرے جو احمد رشید صاحب ہیں, یہ ہیں نا وہ. کیا یہ فوج کے ساتھ نہیں لڑے, پاکستانی فوج کے ساتھ بلوچستان میں ہتھیار بند ہو کے لڑے اور ان کی سپورٹ کی؟ کہ بڑے وہ اس وقت آئے تھے لندن سے اور انہوں نے ساروں نے اب مجھے بتائیں کہ اب بھی آپ اتنے کمانڈر ہیں نا, آپ ایک اپنا بریگیڈ بنا لیں. ہمیں جو غیرت بریگیڈ کو بہت روز تانے ملتے ہیں, بریگیڈ بنا کے ان سے لڑے جا کے. کن سے سر؟ طالبان سے. طالبان سے لڑ لیں.
دیکھیں نا نظریاتی جنگ ہوگی نا, آپ بھی ایک نظریے کی طرف کھڑے ہوئے, وہ دوسرے نظریت کی طرف کھڑے ہوئے, آپ لڑے ان کے ساتھ. کون سا نظریہ, چلے مجھے بتائیں طالبان کا نظریہ کیا ہے سر؟ طالبان کا نظریہ یہ ہے, لیکن اسی کے اوپر آپ ان کو شکست دے دیں گے اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں. سر وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرون حملوں کی وجہ سے ہم بنے, کبھی وہ کہتے ہیں امریکہ کا تسلط ہے جس کی وجہ سے ہم بنے ہیں. یہ شریعت تو اب نعرہ لگایا نا مقبولیت کا. آرگیومنٹ کے اندر جب بیٹھتے ہیں نا یہ آپ کے کمروں کے اندر, گرم اور ٹھنڈے کمروں کے اندر, تو آرگیومنٹ کی بات نہیں, یہ تو میدان جنگ کے فیصلے ہیں نا. جو امریکہ مار کھا رہا ہے آرگیومنٹ کی بنیاد کے اوپر کرتا تو ان کو بہت سے حمایتی یہاں مل رہے ہیں. آرگیومنٹ کی بات نہیں, جس نے جان دینی ہے وہ چلا گیا اور ملا عمر کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دے دی. بے سر و سامان کو کیسے کیے, بہت بڑا معجزہ ہے. اگر آپ دیکھیں تاریخ میں اس سے بڑا معجزہ کبھی نہیں ہوا. جب ابرا کے ہاتھیوں نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی انٹروین کیا تھا. لیکن آج ان کے ساتھ اگر کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ نے روس سے جی امریکہ کی مدد لی, تو آج کس کی مدد ہے نہ سوائے اللہ کی مدد کے, جو اس کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا جب تم سیدھے راستے پہ کھڑو گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی یہ آرگیومنٹ نہیں آتا, وہ بھی جس آپ بیت اللہ محسود کو شہید, حکیم اللہ محسود کو شہید سمجھتے ہیں یا قاتل سمجھتے ہیں؟ میں کچھ نہیں, میں اس کے اوپر نا یہ بحث ہو چکی ہے, میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. دیکھیں اب آپ پھر بالکل میں نے اس وقت جب کہ امام کو, کرنل امام کو, بے گناہ ایک نمازی, ایک بہت ہی اچھا مجاہد, ملا عمر ان کو میسج بھیج رہا ہے, انہوں نے کیوں کیا؟ میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ اس کو چھوڑیے ابھی, کیونکہ آپ مجھے چاہیں گے کہ میں کسی منور حسن کسی اور فضل الرحمان میں ان کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہوں, ان کے خلاف آپ کا ذاتی نقطہ نظر پوچھ رہا ہوں. آپ ایک فیڈرل شریعت کورٹ ہے جو آپ نے بات شروع کی تھی نا, اسی کو بنیاد بنائے چودھری نثار صاحب, آئے ہم فیڈرل شریعت کا کورٹ وہاں شامل کر دیتے ہیں. آپ کو اگر آپ کو اعتراض ہے کسی بات کے اوپر, آئیں شریعت کی بنیاد پہ. جو فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز ہیں وہ شریعت کے اوپر حلف لیتے ہیں, آئین پاکستان پہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے, تو ابھی جائیں, اس کی بنیاد پاکستان کے پاس وہ ادارہ ہے, یونیک ادارہ, اور کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کو آپ نے اتنا بیڑا گرک کیا ہے کہ اس کا جو شریعت بینچ ہے, ایپلیٹ بینچ, وہ بنائی نہیں. ایک غزالی صاحب کو آپ نے لگا دیا بہت عرصے کے بعد, اور ابھی تک دوسرا بندہ ہی نہیں لگایا. بے شمار اپیلیں پڑے. مثلاً میں ایکس سروس مین کی بات کرتا ہوں. جی جی, ہمارا 1 رینک 1 پینشن, جنہوں نے 65 کی جنگیں لڑی اور شہید ہوئے, جنہوں نے 71 کی جنگ لڑی اور وہ شہید ہوئے, بخدا ان کی بیوہ 600 روپیہ لیتی ہے مہینہ. اور ہم کہتے ہیں کہ 1 رینک 1 پینشن ہو. انہوں نے 92 کے بعد اور یا 91 کے بعد پینشن کا سکیل ہی فرق کر دیا. فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کیا ہوا ہے بہت عرصے سے کہ یہ تو آپ نے, لیکن آپ سپریم کورٹ کا ایپلیٹ بنے, وہاں مقدمہ لڑا جائے تو مقدمہ ہمارا حل ہوتا ہے. سر یہ کشمیر جو ہے یہ اسی مائنڈ سیٹ کے مطابق ہے, مسلمان ہیں اس لیے وہاں پہ ہمارا لڑنا ہے. نہیں, مسلمان نہیں ہے, یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق جو کہتا ہے کہ محکوم قوموں کو اس کو حق دیتا ہے, آرٹیکل 3 آف یونائٹڈ نیشن چارٹر, کہ وہ اپنے ہتھیار بند ہو کے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں, جس کو لبریشن وارز کہا جاتا ہے. نیلسن منڈیلا ایک ٹیررسٹ تھا, 27 ایئر جیل میں گزارے, لیکن آج وہ دنیا کی بہت بڑی شخص. کشمیر پالیسی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جو کشمیر کی پالیسی کون سی جو آج چل رہی ہے, یا ابھی آپ سے تھوڑا, اب جو نواز شریف نے, وہ میں نے اس کی تعریف کی جو انہوں نے وہاں پہ جا کے یونائٹڈ نیشن میں بات کی, اور جس کے اوپر منموہن سنگھ جی کو بہت آگ لگ گئی, میں اس کی تحسین کی کہ آپ نے. لیکن اب تو وہ کہتا ہے کہ ویزا ختم ہو جانا چاہیے. دیکھیں آپ پرائرٹیز کریں, ویزا ختم ہو جانا چاہیے, تجارت جانی چاہیے, آلو پیاز آنے چاہیے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب سے آپ نے انڈیا کے ساتھ کیا, آپ نے کسان نے ٹماٹر اگانا چھوڑ دیا, آلو اگانے چھوڑ دیے. میرا بیٹا کاشتکاری کرتا ہے, میں اس کو بتاتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ کیا کریں گے, اس میں تو ملتا ہی کچھ نہیں, انڈیا سے امپورٹ کر لیتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگلی دفعہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ. آپ کو کتنا لاس ہو چکا ہے. پچھلے سال تک انڈیا کی جو یہ چھوٹی موٹی ٹریڈ تھی, اس میں $1.6 بلین کا پاکستان کو لاس ہوئے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے سر, کشمیر میں جو ہم لوگ ٹرین کر کے بھیجتے رہے, ایک آرگومنٹ تو ہم نے دیا وہاں پر, آپ کہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت میں ہمارا کوئی سے ہونا چاہیے, ہمارا کوئی ٹیک ہونا چاہیے. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی ہمارا, ظاہر ہے ہم نے اپنے بندے ٹرین کر کے بھیجے, جس کی وجہ سے طالبان سے ہاتھ اٹھانے کو اور القاعدہ سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں. سے کی بات نہیں کر رہے. افغانستان میں جو میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں, ہمارے وہ آزاد قوم ہے, ان کی اپنی مرضی ہے جو کرے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو مستقبل کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں تو کیا برائی ہے. اب کی حکومت تو انڈیا کی فیور میں جا رہی ہے نا,
اور وہ بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملاپ کر کے. تو کم از کم مستقبل کی حکومت ہمیں چھرے تو نہ مارے ہماری پیٹھ میں. سر لیکن یہ اب کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ یہ سارے الزامات کے تعلق ہے, یہ سارے الزامات ISI پر لگتے ہیں کہ ہم وہاں پہ بھی جنگ لڑنے کے لیے بے چین ہیں, ہم یہاں پر بھی طالبان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے بے چین ہیں. ایک ڈسپلنڈ آرمی ہے سعودی طور پہ ISI, لیکن یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے سر. کرے نا سیاستدان فیصلہ کرے. وہ آپ کے ہوتے میں تو نواز شریف نے جب کی تو میں تو بڑی تعریف کی. لیکن سیاستدان آپ کے ہوتے فیصلہ کیسے کریں؟ کیسے؟ وہ بندوقیں جو پڑی ہیں ادھر, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں, ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اگر ان کا کردار اچھا ہوگا نا تو یہ قوم نہیں پھینکنے دے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی پہلے جرات تو دکھائیں. جب آپ کے اتنے بڑے ڈھانچے پڑے ہوں, آپ کی الماریوں میں کھڑک رہے ہوں, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں فیصلے؟ کسی جرات, کردار, کیریکٹر اینڈ کریج, they come together. If you have no character, you will have no courage. تھوڑی دیر پہلے ہم آئین میں آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھ رہے تھے, اسی میں آپ کا اوتھ بھی ہے نا فوجیوں کا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. نہیں, وہ یہ بھی تو ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے اس کے اندر. لیکن دیکھیں نا, ایک قوم کے لیے کانسٹیٹیوشن بنتی ہے, قوم کانسٹیٹیوشن کے لیے نہیں بنتی. یہ مجھے بتائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کیریکٹر نہیں ہوگا ہم فیصلے کریں گے؟ نہیں, میں نہیں کہتا یہ, میں بالکل ہی, میں نے کہیں مجھے بتا دیں کہ کسی مارشل لاء میں میرا ہاتھ ہو. میرا تو کوئی ہاتھ نہیں, کیونکہ میں تو جمہوریت پسند ہوں, میں اسٹیٹس کو کی حامی نہیں ہوں. میں تو یہ خود آپ کے سامنے کہا کہ فوج ISI بنانا کون سی جمہوریت؟ اسٹیٹس کو, جمہوریت کی گاڑی چلانا. اس وقت آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے آپ؟ نہیں, لیکن یہ تو نٹ پکنگ تھی, میں اپنی مرضی کے سیاستدان اوپر دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں, کسی نے نہیں کہا یہ. بالکل الیکشن فیئر تھا, کوئی کسی کے لیے. ہاں, جو گروپنگ کی گئی وہ درست ہے, اور میں نے ذاتی طور پہ کی, میری ISI نے نہیں کی. میرے ذاتی تعلقات, قاضی حسین احمد صاحب میرے دوست تھے, اور وہ بڑا کمبینیشن ان کا بننا بہت امپورٹنٹ تھا. جنیجو صاحب کو میں سرو کر چکا تھا. ڈو یو نو کہ جنیجو صاحب نے میرے کہنے کے اوپر آ کے میری پرسنل ذاتی ISI کی وجہ سے نہیں, بیکاز ہی لائک می. آئی یوزڈ ٹو اسپیک ٹروتھ ٹو ہم, ہی واز اے گڈ مین. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ سر آپ وہاں موجود تھے جب TTP بنی تھی پاکستان, TTP پاکستان؟ نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. میں نے سنا آپ تقریر بھی کی تھی وہاں پہ آپ نے. بخدا نہیں, وہ تو آپ وکی لیکس کی باتیں کر رہے ہیں. وہ وکی لیکس کا جھوٹ میں CNN کے اوپر ان کو ایکسپوز کر چکا ہوں, ایلیکس جونز کے پروگرام میں کر چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ 30 اکتوبر کو وہاں تھا اور اس کے پر عرب بھی آئے اور یہ بھی. میں نے کہا میں گیا ہی نہیں, میرا ریکارڈ دیکھ لیں, میں گیا ہی نہیں, میں وانا میں گیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وانا میں یہ میٹنگ ہوئی تھی. لیکن اسامہ بن لادن کو پاکستان کون لایا تھا؟ اسے میں تو نہیں لایا. لیکن اس ISI کا رول تو تھا, ان کو ایک وہ مولانا قطب تھے شاید, جن کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا, محمد قطب. مجھے تو نہیں پتا جن کو, لیکن یہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس تھا جس کو وہ چلا رہے تھے, جس میں اسامہ بن لادن رات کے پشاور میں رہے بھی ہیں, اور اس کے بعد I have no idea. میں کیا القاعدہ کے لوگ پاکستان میں سینکڑوں انٹرویو دے چکا ہوں. جب 9/11 کے بعد ساری دنیا کا میڈیا آ کے مجھے انہوں نے چھان بین کی ہے, امریکن نے پورا زور لگا لیا ہے. لیکن میں جس چیز میں سچ بولتا ہوں, میں جس چیز میں مجھے پتا ہے میں فوراً کہہ دیتا ہوں, اور جس میں نہیں ہے میں ڈٹ کے اس کی پوزیشن لیتا ہوں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی when he says there's a state within a state, یہ لوگ لا کے یہاں رکھے گئے ہیں, کس کے ویزے پر آئے ہیں, اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کیسے تھا, یہ سوالات سارے وزیر اعظم کے ہیں. سر جو یوسف رضا گیلانی صاحب, میں ملتان میں بہت طویل عرصہ رہا, اور ان کو وہ اس کے اندر بھی جو ان کے ساتھ یہ شاہ محمود ہوئے, یوسف رضا گیلانی, یہ تو ہمارے بچوں کی طرح تھے اس وقت. یہ تو ہمارے ہی لگائے ہوئے پودے تھے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے ہمارے سے مراد ہے ضیاء الحق صاحب کے فوج کے لگائے ہوئے پودے, میرے نہیں. میں تو وہاں پہ ڈویژنل کمانڈر تھا, بعد میں کور کمانڈر بنا. تو میری گزارش ہے کہ ان کی باتیں آپ نہ جائیے. بیسیکلی یہ ملک جو ہے بچے گا قوت کردار سے. جس لیڈر کے اندر ایک قوت کردار ہوگی اور وہ قوم کی سوچ کو ریفلیکٹ کرے گا. جو قائد اعظم ہوئی تو کیا کریں گے سر پھر؟ فوج ہمیں ملے گا انشاءاللہ, آگے یہ فوج قوم کے اندر ابال آئے گا انشاءاللہ. پھر فوج ڈکٹیٹ کرے گی ہم نے کیا کرنا. فوج کیوں ڈکٹیٹ کرے گی؟ کر رہی ہے نا جی, پچھلے 50-60 سال سے تو آپ ہی کر رہے ہیں. نہیں, میں آئی ول ٹیل یو کہ اگر عوام اپنے حق کے لیے اٹھے اور فوج نے اس کے باوجود عوام کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے اسٹیٹس کو کرنے کے لیے کہ جنرل حمید گل ول بی دا فرسٹ ون ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دیم, اور گولی کھائے گا اس کے لیے. مشرف صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ضرور لگنا چاہیے. ضیاء الحق صاحب پہ لگنا چاہیے, لگا دو, فکر نہیں ہے. ضیاء خان پہ لگایا تھا نا, پھر کیا کیا تھا آپ نے؟
کیا کر لیا؟ بعد میں کیا نا، لگا دیں آپ، بے شک لگائیں. کیا انصاروں نے آئین توڑا؟ بالکل آئین کے مطابق. آئین توڑنا غداری ہے سر؟ آئین توڑنا لکھا ہوا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو بھی آرٹیکل 6 ہے جس کا فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. آج حکومت پہلو تئی کیوں کر رہی ہے؟ پچھلی حکومت کیوں پہلو تئی کہی کہ یہ حکومت تو چلا رہی ہے نا جی، اب تو کمیشن بنا دیا. کمیشن تو بنا دیا ہے، لیکن کورٹ کے اندر یہی آ رہا ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر بلیم نہ آئے. کیا باقی سارے جرنیلوں کو بھی لگانا چاہیے ساتھ میں جو؟ کیوں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ آل دوز ہو سبورٹ اور ایڈ ٹو سبورٹ. مجھے پتا ہے، میں پڑھ چکا ہوں. لیکن ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اگر بریگیڈیئر 111 بریگیڈ کا کمانڈر ریفیوز کر دیتا پرویز مشرف کو، کون سا کورٹ اس کو ریلیف دیتا؟ دیتا ہے کوئی کورٹ کسی کو ریلیف؟ دیر از نو وے. آپ کا اوریجنل سینر جو آپ سنیے میری بات پہلے، آپ میری بات نہیں سنتے. جو معیار سیاستدان سے آپ مانگتے ہیں وہی معیار فوجی کے اوپر اپلائی نہیں، سیاستدان کی اور بات ہے. دیکھیں وہ پبلک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اوریجنل سینر کون ہے ہمارے ملک کے اندر، فوج ہے یا جوڈیشری ہے؟ اس کا جواب دے دیجئے. شیعہ سنی فسادات کی بنیاد کیا ہے؟ قاضی شرح کا وہ فیصلہ جو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی ہے. غلط فیصلہ تھا نا. اس وقت صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کردار کی اس وقت کے جو ہوتا ہے نا ایک ٹائم کے اندر ایک کمزوریاں ہوتی ہیں. لیکن بنیاد تو آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشری یا فوج. کیا فوج بنیاد نہیں ہے؟ جنہوں نے ٹیک اوورز کیے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کیوں انہوں نے وہاں پہ جسٹس منیر نے کہا کہ ایوری کو ہیز اے ڈیوائن رائٹ. یہ ڈیوائن رائٹ ٹو رول والا کرنے والے کو بلیم نہیں کر رہے ہیں، جو اس کو انڈورس کر رہا ہے اس کے اوپر اس کو بلیم کر رہے ہیں. بندوقوں کے سامنے کارنیلیس نے بھی کہا تھا ان کو بھی جب بندوقیں سامنے کھڑی ہوں تو پبلک باہر نہ نکلے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو جج کیا کرے گا؟ جج کہتا میں تو ایک آدمی ہوں جو بندوق میرے سامنے رکھ دے گا، کوئی میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت سارے اور لوگ جو ریزائن کر کے چلے گئے. ایک جج بڑا مقام ہوتا ہے. آپ 111 بریگیڈ کے بندے کو تو کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر تو ریزائن نہیں کرے گا، لیکن آپ دوسروں کو کہتے ہیں وہ ریزائن کریں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے، ہر سپاہی کو بھی ریزائن کرنا چاہیے. پھر ایوب خان کے دور سے شروع ہو جائیں اور کہیں کہ ایوری بڈی شوڈ ریزائن. آ جائیں اور وہ سارے گلٹی ہیں، کھول دے مقدمہ. بیوروکریٹس نے کیوں حکم مانا، ان کو بھی کھول دے. کیوں نہ کھولنے سر؟ کھولنا چاہیے نا. چلے کھول دے، بالکل کھولنا چاہیے. اگر کھول دے اس ملک کو اگر آپ نے آئین کے مطابق چلانا ہے پھر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے کہتے ہیں یونٹی آف کمانڈ. یونٹی آف کمانڈ فوج کے لیے، یہ آپ کی فوج جو ہے یہ اسٹینڈنگ آرمی ہے، ایور ریڈی. وی آر آن وار فوٹنگ. پتا ہے آپ کو، وی آر ناٹ آن پیس ٹائم، وی آر ناٹ اے پیس ٹائم آرمی، وی آر آن وار فوٹنگ. وار فوٹنگ میں آج اپنے کل کو ایک سپاہی لافل کمانڈ ان لافل کمانڈ کی بات کرتے ہیں. ایک سپاہی کہتا ہے مجھے یہ حکم ملا، یہ غیر قانونی غیر آئینی، میں نہیں مانتا. فوج کے ڈسپلن میں مسئلہ تو یہ نہ کیجیے. ڈونٹ ایکویٹ پولیٹیشین ود فوجی سبارڈینیٹ. ایک لاجیکلی اس آرگومنٹ کو مانا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی آئین توڑنے کا کہے اس کے اوپر تو کوئی فوجی سوچ سکتا ہے. ایک آدمی نے توڑا نا. کون اس کے اندر بہت لوگ. میری آرگومنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی یحییٰ خان نے جو ہے وہ بھٹو نے اس کو اکسایا. وہ کیوں اکسایا گیا؟ ٹھیک، میں کہتا ہوں کہ کمانڈ کس کی تھی؟ فائنل ڈیسیجن کس کا تھا ایسٹ پاکستان کے اندر ان کو اسمبلی سیشن نہ آنے دینے کا؟ بھٹو نے جو مرضی بھی کہا کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کروں گا، وہ کرو. یحییٰ خان از ریسپانسبل. اسی بالکل طریقے سے اینی بڈی ہو ٹیک اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی گو ٹوگیدر. جب آپ اس کو اتھارٹی دیتے ہیں اور الٹیمیٹ اتھارٹی دے دیتے ہیں جو کہ اس کے پاس ہوتی ہے، ہی شوڈ شیئر دا ریسپانسبلٹی. اور میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر کے یہ بتا دوں گا کہ پرویز مشرف اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میں نے یہ کیا ہوتا، اللہ نہ کرے کہ میرے سے ہوا ہوتا، لیکن اگر میں نے کیا ہوتا تو آج میں اپنے سبارڈینیٹس کو انوالو کرنے کی بجائے جو کہہ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ بیچ میں شامل تھے جنہوں نے ایڈوائز کیا، میں کہتا نو، آئی ٹیک دی بلیم، آئی ایم ریسپانسبل. ایک واقعہ بتاتا ہوں 3rd بلوچ کا. ایک جنرل اکبر خان تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی وہ نہیں، پرانے نہیں اکبر خان، پنجیڑی والے اکبر خان جو سینٹو میں بھی جا کے کام کیا. جب ضیاء الحق کو پروموٹ ہو رہے تھے تو ان کا نام سر فہرست آرمی چیف کے لیے. آرمی چیف کے لیے. He was a very good man. وہ 3rd بلوچ کمانڈ کر رہے تھے اور چھٹی پہ چلے گئے. ایسٹ پاکستان میں بھی جنہوں نے پتہ نہیں میں کسی کتاب میں ان کا ذکر پڑھا تھا یا بٹ ہی واز اے ویری گڈ جنرل. اب اس کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اور یہ سم اپ کرتا ہے ساری چیز کو، ایک کردار کو. ان کو ڈی جی آئی صاحب بھی رہے بائی دا وے. جی ہاں، وہ یونٹ کمانڈ کر رہے تھے 3rd بلوچ کو اور یونٹ ایکسرسائز پہ تھی.
لیکن ان کو چھٹی جانا پڑا تھا, کسی وجہ سے چھٹی چلے گئے, چھٹی لیگل چھٹی پہ گئے. سیکنڈ ان کمانڈ جو تھا وہ کمانڈ کر رہا تھا, رسپانسبلٹی اس کے پاس آ گئی. یونٹ ایکسرسائز کر رہی تھی, ایک رائفل گم گئی. اب رائفل گم ہونا ایک بڑا چارج ہے, پلٹن کی بیڑا کرک کر دیتی ہے, اس کو پٹھو پریڈے یہ وہ کدھر گیا, یہ بڑا ایک پرانا رائفل ہتھیار گم ہونا. اب وہ میجر جو تھا 2IC سیکنڈ ان کمانڈ, وہ پروموشن زون میں تھا, اپروو ہو چکا ہوا تھا اور اس کو بننا تھا. اب اکبر صاحب کے لیے بڑا ایزی تھا, کہ میں تو تھا نہیں, میجر صاحب وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے, ریسپانسبلٹی. He cancelled his leave, came back, took charge, and he says, I am responsible. As opposed to, میں اکیلا نہیں ہوں, بہت سارے لوگ بہت سارے میرے ساتھ تھے. کیا بات ہے یہاں پہ, یہ ہماری ایک چیف ہے نا جی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو ہماری مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے, میرا اسٹوڈنٹ بھی تھا, میرا اسپاٹ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, آپ افغانستان اور افغانستان کو چھوڑے سر, کیا یہاں پہ لڑائی کے بغیر ہم طالبان کے ساتھ آگے چل سکتے؟ بالکل ایک ہی راستہ ہے, آپ مان لیجئے کہ یہی راستہ ہے اور یہ ہو جائے گا. اور اس شریعت کے مطابق ہے, وہ شریعت کہتے ہیں آؤ, تم شریعت کہتے ہو. شریعت آپ کو معلوم ہے وہ سیاسی نعرہ ہے, وہ تو آئے تو ڈرونز کے خلاف, امریکہ کے خلاف وغیرہ وغیرہ. آپ ان کو پکڑے نا اس کے اوپر, آپ ان کو پکڑیں کہ اچھا تم کہہ رہے ہو نا شریعت آؤ. اتنا آسان کام ہے, بھیڑ بکڑی ہے میں پکڑ لوں جا کے. سر وہ طالبان کے ہے, کیا شریعت کسی کو قریب نہیں پھڑکنے دیتے؟ کیا شریعت سوات میں نافذ نہیں تھی؟ آپ کو پتا نا, سوات واز ناٹ نیور اے ٹرائبل ایریا. جی افغانستان کے ساتھ, لیکن ان کو ہم نے دیا نا نظام عدل, اس کے بعد دیکھیں کیا کیا. ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے, پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. سنیے تو صحیح, میری بات تو سن لیں. سوات کے لوگ جو تھے, جب سکھوں کی حکومت ختم ہوئی تو سوات نے اپنے لیے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ شرعی نظام قائم کریں گے. آپ آج یہ جو والی ہیں, ان کے والی کے بیٹے کیپٹن جو ہے اورنگزیب, ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ کتنا اچھا نظام تھا. میں تو سوات, میں بھی سوات کا رہنے والا ہوں, بائی دا وے کے رہنے والا. ٹھیک ہے, وہ اتنا اچھا نظام تھا, کوئی مقدمے, کوئی پولیس اور کوئی تھانے نہیں تھے. جب 1969 میں یحییٰ خان نے اس کو کنورٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے پولیس تھانے. عوام کہہ رہے تھے بابا ان کی بات, اور انہیں اتنا امن تھا جس کی انتہا نہیں. آج ٹرائبل ایریا میں کیا ہے, جو فرنٹیئر کرائم ریگولیشن FCR ہے, جی جی, کوئی قانون نہیں ہے. FCR کوئی قانون نہیں. اگر وہ کہتے ہیں دے دو ان کو شریعت, لیکن کہو کہ اس کے مطابق ہوگی. فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک بینچ ہوگا, کیا شرعی ہے اور کیا نہیں تم نہیں فیصلہ کرو گے, کورٹ کرے گا, مسئلہ حل ہو. آپ کہتے ہیں شریعت اس طرح دے دیں, بالکل. لیکن کیا ہم ان سے لڑ کے جیت سکتے ہیں اگر ان کا معاملہ سیاسی ہو؟ نہیں, پیسے لے کے لڑ رہے ہیں نا, ان کے خلاف ہم لڑ کے جیت سکتے ہیں. کوئی میری یہ فوج کہ مجھے یقین ہے کہ جیت سکتی ہے. لیکن اگر مقصد دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اگر ان کو جیت کے وہاں پہ وزیرستان کے اوپر اپنا ساکھ بٹھانی ہے, وہاں بیٹھ کے قبضہ کر لینا ہے, تو پھر تو یہ تو ہو سکتا ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن کیا اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی, اس کا جواب دے دیجئے مجھے. سر اب خوف میں رہیں گے, 50,000 لوگ تو مروا چکے ہیں نا, اور کتنے نہیں تو پھر آپ کیا اب یہ کریں گے, ایک راستہ دوسرا آزمایا نہیں نا آپ نے ابھی تک. چلے آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کا راستہ اپنا لیں. اور دوسرے القاعدہ, اسامہ بن لادن صاحب, ایمن الزوائری صاحب, یہ سارے پاکستان میں پتہ نہیں, ہماری مرضی سے یار, کیونکہ اب تو القاعدہ از ایوری ویئر, فرینچائز ہو گئی ہے نا. القاعدہ المغرب نے لیبیا کے سارے جو اسلحہ خانے تھے لوٹ لیے, ان کے پرائم منسٹر کو انہوں نے ملیشیا نے روک لیا. لیبیا میں کس کی حکومت ہے یہ کہتے ہیں, لیکن القاعدہ کے ساتھ پاکستان میں کس کی حکومت ہے؟ نہیں القاعدہ کی نہیں ہے. چلے القاعدہ کی نہیں ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ, واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.